آپ کے کھلتے ہوئے چہروں کو میں دیکھ رہا تھا، پھول کی طرح کھلے ہوئے چہرے. تو معیار کو یہاں پر لا کے رکھیے. سچی ماں نے کیوں بٹان کر دیا اپنے آپ کو؟ کیوں دستبردار ہو گئی؟ اس لیے دستبردار ہو گئی کہ بچہ زندہ تو رہے، جہاں بھی رہے، بھلے ہی جھوٹی گود میں رہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھلے ہی جھوٹی گود میں رہے مگر بچہ سلامت تو رہے. تو جو اصل وارث ہوتا ہے اسے وجود کی ہمیشہ پرواہ رہتی ہے. علی چونکہ وارث شریعت ہے، علی نے سوچا میں اصل وارث شریعت ہوں، چاہے خلافت کہیں بھی رہے مگر شریعت کو نقصان نہ ہونے پائے، اس لیے میں سلام بتا دیا. یہ ہے بات اور یہ ہے مکمل دلیل اپنی بات کی جو میں عرض کر چکا. بس اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو آخری فقرہ کہہ کے بات مکمل کر رہا، اور وہ یہ کہ جو چھوٹی ماں تھی وہ کھڑی دیکھتی رہی، 2 ٹکڑے نہیں 10 ٹکڑے ہو جائیں، انہیں کیا پرواہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کہاں بیٹھے اور میں کہاں لے گئے آپ کو ایک ہی جملے میں. جو چھوٹی ماں تھی اس نے سوچا 2 ٹکڑے کیا 2 لاکھ ٹکڑے ہو جائیں، اسے کیا پرواہ. مگر جو حقیقی ماں ہوتی ہے، جو اصل ماں ہوتی ہے، وہ سوچتی یہ ہے کہ میرا بچہ سلامت رہے. بس یہی تو دلیل ہے. جو جھوٹی ماں ہوتی ہے وہ سوچتی ہے امت سلامت رہے نہ رہے میری محمل باقی رہے. اس لیے علی کے مقابل میں آ جاتی ہے. ختم ہو گئی بات. تو جو اصل وارثان شریعت ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میراث سلامت رہے، شریعت سلامت رہے، وراثت سلامت رہے. یہی وجہ ہے کہ جب جب کبھی اسلام کی بات آئی کوئی اور نہیں اٹھا، وہی گواہان رسالت اٹھے جو رسالت کے گواہ وہاں سے بن کر آئے تھے. علی کے زمانے میں بات آئے گی رسالت پر تو علی نہیں اٹھیں گے، علی ہی اٹھیں گے، کوئی اور نہیں اٹھے گا. میرے ذہن میں بات یہ گردش کر رہی ہے کہ کربلا کا واقعہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، اختیار کی جنگ نہیں ہے، بلکہ میرا مضمون مکمل ہو گیا یہاں پر. جو میں نے آغاز کیا تھا کہ ہمارا اختلاف رسالت پر ہے، عقیدہ رسالت پر اختلاف ہے. شام میں بیٹھنے والا کہہ رہا تھا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی. تو جو نبی کا اصل وارث تھا، جو وحی کا اصل وارث تھا وہ اٹھا. تو اب کہو نا کہ کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں، تحفظ عقیدہ رسالت کی جنگ ہے. حسین نے رسالت کا عقیدہ بچایا ہے کربلا کے میدان میں. اور کیسے بچایا؟ اکبر کا سینہ بچے یا نہ بچے مگر 3 بچے. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ، اجرکم اللہ. ہو گئی آپ کی آوازیں بلند. اولاد کو کسی غم میں نہ رلائیں سوائے غم مسلوں میں کربلا کے. عباس کے بازو سلامت رہیں نہ رہیں مگر 3 بچ جائے. عزاداروں، اتنی رات گئے بیٹھ کر پرسہ دینے والے میرے عزادار بھائیوں، جہاں کہیں حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں وہاں حسین کی اجڑی ہوئی ماں اپنے ٹوٹے ہوئے پہلو پر ہاتھ رکھ کر جنت سے ایک رومال لے کے آتی اور کہتی ہے میرے حسین کے عزاداروں، میں تمہارے آنسوؤں کے انتظار میں آئی. یہ ایام چہلوم کے ایام ہیں، یہ ایام وہ ہیں جن میں جناب سید سجاد کا ماتم کیا جاتا ہے، سکینہ کا ماتم کیا جاتا ہے، زینب کا ماتم کیا جاتا ہے، رہائی کے مسائل سنائے جاتے ہیں. کربلا کے میدان میں 2 طرح کے امتحان ہوئے عزاداروں. ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے. ایک چھوٹا امتحان ہے، ایک بڑا امتحان ہے. عزاداروں، عالم ارواح میں واقعہ نمودار ہوا تھا. عالم زر میں جب اللہ نے وعدہ لیا حسین اسلام بچاؤ گے، ہاں پروردگار میں نانا کا دین بچاؤں گا، شریعت بچاؤں گا، تیرا دین بچاؤں گا. کہ حسین اسلام بچانے کے لیے 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا ہوگا. کا پروردگار قبول ہے. کہ حسین اسلام بچانے کے لیے 16 کو مدینے میں چھوڑنا ہوگا. کا پروردگار قبول ہے. آواز آئی حسین اسلام بچانے کے لیے حج کو عمرے سے تبدیل کرنا ہوگا. کا پروردگار قبول ہے. کہ حسین اسلام بچانے کے لیے مسلم کی قربانی دینا ہوگی. کا پروردگار قبول ہے. مسلم کے ننھے